پر محمد والے محمد بلند اکثر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ و صحت و سلامتی اور روح حق حاضرین و آواز بلند تر صلوات. حسین کی شکل میں زندہ ہے، ہم سب کی دلوں میں زندہ ہے، ہم سب کی دلوں میں زندہ ہے. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بر محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات بر محمد وآل محمد. آج چونکہ اول محرم ہے اور پہلی مجلس ہے، اسی لیے آداب محرم اور فضیلت محرم کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد اگر فرصت ملے تو موضوع کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. گرچہ یہ فضائل اور یہ آداب اور عظمت محرم ہر سال مجالس میں بیان ہوتے ہیں، لیکن ان کی یادآوری اور ان کا تذکرہ ہر مجلس میں ہر اول محرم میں ضروری ہے، تاکہ مومنین کے اذہان ان فضائل سے دوبارہ منور ہو جائے. امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کسی خاص صدی کے ساتھ مختص اور کسی خاص صدی میں منحصر شخصیت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات، ان کی شخصیت ہر دور اور ہر عصر کے انسان کے لیے چراغ ہدایت ہے، مشعل راہ ہے.
انسان کا ہدف جتنا عظیم ہوتا ہے اتنی ہی اس ذات کی بھی عظمت ہوتی ہے. جس ذات کا ہدف جتنا عظیم ہوگا یقیناً وہ ذات بھی اتنی ہی عظیم ہوگی. تو یقیناً جو ہدف اور مقصد امام حسین علیہ السلام تھا وہ بہت ہی عالی اور عظیم ہدف تھا، اور اسی وجہ سے ذات مبارک امام حسین علیہ السلام بھی نہایت ہی عظمت کی حامل ذات ہے. اور یہی وہ ہدف اور وہ مقصد امام حسین علیہ السلام اور اس کی عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے روایات میں ہمیں یہ تاکید ہوئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھیں. اور یہ عزاداری کی جو فضائل بیان ہوئی ہیں روایات میں، اس کا بھی شاید اس کی بھی ایک اہم وجہ اسی ہدف اور اسی مقصد کو زندہ رکھنا ہے. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، کہ قیامت کے دن ہر آنکھ گریہ کر رہی ہوگی مگر وہ آنکھ جس نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کیا ہوا ہوگا. یہ وہ فرد، وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں گریہ کیا ہوگا، وہ بہشت کے نعمات کی وجہ سے خوشحال ہوگا. اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں من بقا او ابقا واحدا فلہ الجنہ، جو شخص خود امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرے یا کسی دوسرے شخص کو امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کر کے رلائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے. یہ عظمت ہے اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کی. اسی لیے اس یاد کو زندہ رکھنے کی ہم پر تاکید کی گئی ہے کہ اس یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے. اور عزیزان محترم، یہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے اس کے دو پہلو ہیں. اکثر ہمارے جوان یہ سوال بھی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں ہمیشہ صرف عزاداری امام حسین کے گریے کے پہلو کے اوپر تاکید ہوتی ہے. گرچہ یہ سوال اپنی جگہ پر صحیح بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ امام حسین کی اس عزاداری کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ گریے کا پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو اس عزاداری کے اندر موجود ہے وہ ظلم اور استقبال کے مقابلے میں قیام کا پہلو ہے. وہ ہر عصر کے ظالم کے مقابلے میں قیام کا پہلو ہے. تو جہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ امام حسین کی عزاداری کے اس معنوی پہلو کو بیان کیا جائے، وہیں پر اس عزاداری امام حسین کے اس حماسی پہلو کو بھی بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ حماسہ جہاد مستکبرین کے خلاف یہ زیادہ اہم ہے بس معنوی پہلو کو بیان نہ کیا جائے، اور نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف معنوی اور جو عرفانی پہلو ہے امام حسین علیہ السلام کے اس عزاداری میں، جو روحانی پہلو ہے امام حسین علیہ السلام کی اس عزاداری میں، صرف اسی کو بیان کیا جائے، اور جو مقاومت جہاد کا پہلو ہے مستکبرین کے مقابلے میں اس کو بیان نہ کیا جائے. یہ دونوں پہلو عزیزان محترم، ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا، ان کے اوپر گفتگو کرنا، عزاداری امام حسین کی مجالس میں ان دونوں پہلوؤں کے بارے میں تذکرہ کرنا ضروری ہے.
اگر کسی ایک پہلو کو ہم چھوڑ دیں تو یقیناً یہ عزاداری ناقص رہے گی، وہ اس اپنے اصلی ہدف سے پیچھے رہ جائے گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر اس کے معنوی اور روحانی پہلو کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں پر اس کے حماسی جہاد اور قیام کا جو پہلو اس عزاداری کے اندر موجود ہے اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر جو معنوی پہلو اور روحانی پہلو اس عزاداری امام حسین کے اندر موجود ہے، وہ بزرگان کی یہ بات ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ وہ معنوی اور روحانی پہلو کسی اور چیز میں موجود نہیں ہے۔ آغائے بہجت جن کی شخصیت سے آپ سب واقف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی فضیلت نماز شب سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سب مستحضر ہیں، جانتے ہیں کہ مستحبات میں سے سب سے اہم ترین مستحب شاید نماز شب ہے، لیکن آغائے بہجت فرماتے ہیں کہ عزاداری امام حسین کی فضیلت نماز شب سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص عظیم روحانی اور عرفانی مقامات تک پہنچا ہے، وہ دو ہی راستوں سے پہنچا ہے، ایک حرم مطہر امام حسین علیہ السلام کے راستے سے، اور دوسرا راستہ یہی مجالس ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں۔ یہی دو راستے ہیں کہ جو انسان کو اس عظیم معنوی مقامات تک پہنچاتے ہیں۔ خود علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ کسی مجلس میں کوئی خطیب ایران کے ایک حجوگو شاعر ہیں۔ حجوگو یعنی وہ شاعر جو اپنے اشعار میں لوگوں کے نقص بیان کرتا ہے، لوگوں کی تنقید بیان کرتا ہے، اور ایرج مرزا جو باہر کے فارسی شاعری سے واقف ہیں، شاید ان کو پتہ ہو کہ ایک حجوگو شاعر ہیں اور علماء کے خلاف بھی انہوں نے شاعری کی ہے۔ اس شاعر کے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار ہیں، اپنے اشعار میں مصائب امام حسین علیہ السلام اس شاعر نے بیان کیے ہیں۔ تو ایک مجلس میں ایک خطیب اس ایرج مرزا کے کچھ شعر پڑھ رہے تھے مصائب کے دوران، تو علامہ طباطبائی ایک شعر پر اس خطیب سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس شعر کو دوبارہ آپ تکرار کریں۔ وہ خطیب 4 دفعہ وہ شعر تکرار کرتا ہے اور علامہ طباطبائی مسلسل گریہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ کاش یہ شخص اپنا یہ شعر مجھے دے دیتا اور میں اپنی پوری تفسیر المیزان اس شاعر کو دے دیتا۔ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شاعر حجوگو شاعر ہے، یہ اپنے اشعار میں لوگوں کے نقص بیان کرتا ہے، لوگوں پر تنقید کرتا ہے؟ تو علامہ کہتے ہیں میں اس چیز سے واقف ہوں کہ یہ حجوگو شاعر ہے، لیکن یہ اس شعر کا مقام اتنا عظیم ہے، امام حسین کے بارے میں شعر کہنا اتنی عظمت کا حامل ہے کہ میں حاضر ہوں کہ اپنی پوری تفسیر المیزان اسے دے دوں اور یہ ایک شعر اس سے لے لوں۔ تو یہ مقام ہے عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، تو یہ معنوی مقام ہے اس عزاداری کا۔ اور پھر اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اندر قیام اور حماسے کا بھی پہلو موجود ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ عرض ہوا، اس پہلو کی طرف بھی توجہ ضرورت ہے، خصوصاً اس دور میں، اس عصر میں جس پہلو کی طرف توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، وہیں وہ پہلو یہ قیام اور حماسے کا پہلو ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محرم اور سفر ہیں کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی محرم کی وجہ سے ہے۔ اور خود امام
خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے انقلاب کی وجہ، اپنے انقلاب کو جس چیز کا مرہون منت سمجھتے تھے وہ یہی عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں آج مستکبرین عالم کے مقابلے میں، دنیا کی ان ظالم قوتوں کے مقابلے میں کہ جن کے سامنے دنیا کی کوئی اور طاقت آنکھ اٹھانے کا جرأت نہیں کرتی، ان کے مقابلے میں جو گروہ، جو ملک، جو لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں وہ یہی عزادار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ آج اگر ایران کو، حزب اللہ کو اور انصار اللہ یمن کو جس چیز نے جرأت دی ہے کہ وہ مستکبرین عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، وہ یہی عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، یہی شہادت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارۃ لا تبرد ابدا، کہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت نے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کی ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ ایسی عظیم حرارت اس شہادت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے پیدا کی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وظیفہ اور ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس پہلو کی طرف بھی توجہ کریں۔ یہ عظمت اور یہ مقام عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ اور پھر بزرگوں نے ان مجالس کی، ان محافل کے کچھ آداب بھی بیان کیے ہیں۔ کچھ آداب آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ موضوع کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو کروں۔ ان آداب میں سے ایک جو چیز ہے جو بزرگوں نے تاکید کی ہے کہ آپ سب واقف ہیں، جن افراد کا ذکر ہو رہا ہے وہ پاکان عالم ہیں۔ ان مجالس میں مقدس ہستیاں بھی باہر کے ہمارے بزرگوں کے بقول ان محافل میں شریک ہوتی ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پاک، طاہر اور باوضو ہو کر، بزرگان فرماتے ہیں کہ ان مجالس میں شرکت کریں۔ اور ایک دوسری چیز جس کی طرف ہمارے بزرگوں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے حرکات، ہمارے چلنے پھرنے سے، ہمارے انداز سے ایسا لگے کہ ہم محزون ہیں، ہم غمگین ہیں، لوگوں کو ہمیں دیکھ کر پتہ چلے کہ ہم اس ماہ میں حزن کے حالت میں ہیں۔ اور ایک اور چیز جس کے بارے میں تاکید ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کوشش کی جائے کہ انسان کالے کپڑے پہنے، اپنے گھروں میں کالے پرچم لگائے۔ اور پھر بعض بزرگوں کے بارے میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ اول محرم سے آخر صفر تک 2 مہینہ مسلسل کالے کپڑے پہنتے تھے۔ اور پھر روایات میں یہ بھی ذکر ہے عزیزان محترم کہ جب اول محرم آتی ہے تو عرش الہی پر بھی امام حسین علیہ السلام کا وہ خونی لباس جو انہوں نے کربلا میں پہنا ہوا تھا وہ آویزان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آداب عزاداری امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک اور چیز جس کی تاکید کی گئی ہے وہ تلاوت زیارت عاشوراء ہے عزیزان محترم۔ زیارت عاشوراء کی تلاوت کی بہت ہی زیادہ عظمت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے اور بعض واقعات جو امام زمانہ سے بعض لوگوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں امام زمانہ نے بھی یہ تاکید کی ہے کہ آپ ہر روز زیارت عاشوراء پڑھیں۔ اگر ہر روز ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس ماہ محرم میں اول سے لے کر آخر تک یا 40 دن اس ماہ محرم میں بعض بزرگان نے تاکید کی ہے کہ زیارت عاشوراء کی تلاوت کی جائے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کو آپ کوشش کریں کہ اس 40 دن میں 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا طریقہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اسی وقت
زیارت عاشورہ پڑھیں اور جو لان اور سلام ہے وہاں تک پڑھیں، اور باقی جو 7 لان اور 7 سلام ہیں وہ آپ پورے دن میں تقسیم کریں، دن بھر آپ پڑھتے رہیں 7 لان اور 7 سلام، اور شام کے وقت آپ سجدہ کر کے جو زیارت عاشورہ کا آخری سجدہ ہے وہ ادا کریں۔ اب یہاں پہ میں اس نقطے کی طرف بھی توجہ دلاؤں کہ جب زیارت عاشورہ کی تلاوت کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ پر سٹیٹس لگائیں اور یا فیس بک پر آپ پوسٹ ایسی کریں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اس علاقے کا ماحول خراب ہو۔ یہ ایک معنوی عمل ہے، آپ تنہائی میں آپ بغیر کسی کو بتائے ہوئے بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو۔ اور اس کے علاوہ بعض جو گزارشات ہیں جو متعلق ہیں خطبہ کے حوالے سے اور نوحہ خوانوں کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلی مجلس ہے۔ باہر کے فضیلان محترم، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً جو خطبہ ہیں ان کی، کہ ہم وقت کا خیال رکھیں۔ ان مجالس کی جو بھی دینی جو مراسم ہیں، دینی جو مجالس ہیں، دینی محافل ہیں، ان مجالس کو اپنے وقت پر شروع ہونا چاہیے، اپنے وقت پر ہی ختم ہونا چاہیے۔ ہماری مجلسیں اتنی لمبی نہ ہوں کہ لوگ مجلس سے اکتا جائیں، لوگ آئندہ مجلسوں میں شرکت کرنے سے گھبرا جائیں کہ مجلسیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ یہ بزرگوں کا یہ نصیحت ہے، میں بزرگوں کی جو نصیحتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ہماری مجلسیں جو ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے مختصر ہوں اور مفید ہوں، اور ہم نے کم میں بھی یہی دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے آیت اللہ آتے ہیں، مجالس مختصر پڑھتے ہیں اور مفید مجالس پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے نوحہ خوان یا مرثیہ خواں حضرات ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ بہت زیادہ بہت لمبی لمبی مرثیے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مختصر اس مجلس میں موجود لوگوں کی حالت کیفیت کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اتنی لمبے مرثیے اور نوحے نہیں پڑھنے چاہیے کہ لوگ ان نوحوں سے ہی اکتا جائیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک اور نقطہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے جوان جو ہیں وہ محلوں میں اور روڈ پہ جو سبیلیں لگاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ گزارش ہے عزیزان محترم، ساتھ میں نوحے بھی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ نوحے اسی سبیل کی جتنی جگہ ہے اسی تک محدود ہوں۔ مختصر جگہ میں آپ نے سبیل لگائی ہوئی اور اتنے بلند آواز میں آپ نوحے چلا رہے ہیں کہ پورا محلہ جو ہے اس کی وجہ سے بعض گھروں میں مریض بھی ہوتے ہیں، وہ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ ان مجالسوں سے، ان محفلوں سے بدظن نہ ہوں، ان سے دور نہ ہوں۔ بعض ہمارے اقدامات، بعض مومنین کے اقدامات ناخواستہ طور پر باعث بنتے ہیں کہ لوگ ان مجلسوں سے، ان عزاداریوں سے دور بھاگیں۔ اور اسی طرح جو سبیلیں روڈوں پر لگائی جاتی ہیں ان دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے، ان جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ٹریفک کا باعث نہ بنے، کیونکہ کہیں پہ کوئی مریض بھی ہوتا ہے، کسی کی کوئی ضروری کام بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان سبیلوں کی وجہ سے لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے عزیزان محترم، ہم ان باتوں کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ چیزیں بعض اوقات لوگوں کے دل میں مذہبی عبادات سے نفرت پیدا کرتی ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ ابتدائے کلام میں جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی تھی، جو اصل موضوع بھی ہے ان مجالس کا، کوشش ہوگی کہ ان مجالس میں اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر
مستضعف واقع ہوئے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، خدا کا یہ ارادہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو زمین کا وارث قرار دے، زمین کی حکومت ان لوگوں کے حوالے کی جائے۔ گرچہ ہر مذہب، ہر دین میں منجی کا نظریہ موجود ہے، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جو اس دنیا کو ظلم اور جبر سے مٹائے گی، ایسی شخصیت کا نظریہ، ایسی شخصیت کے بارے میں عقیدہ اسلام اور اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان میں بھی موجود ہے، اور اسلام میں بطور خصوصی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر اسلامی جو مختلف مذاہب ہیں وہ سب بھی اس چیز پر متفق ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک ایسا فرد ضرور ظہور کرے گا جو اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا، ویسے ہی جیسے یہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ نظریہ اسلام اور غیر اسلام تمام ادیان میں اور اسلام کے تمام مذاہب میں موجود ہے، لیکن جس چیز نے تشیع کو امتیاز بخشا ہے، جو چیز تشیع کو دوسرے ادیان یا دوسرے اسلامی مذاہب سے جدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ تشیع اس منجی کو تمام خصوصیات کے ساتھ اس منجی کے بارے میں تشیع نے خبر دی ہوئی ہے۔ تشیع میں اس منجی کا نام ہمیں بتایا ہوا ہے، اس کی صفات ہمیں بتائی ہوئی ہیں، اور وہ علائم اور وہ نشانیاں جو ان کے ظہور سے پہلے واقع ہوں گی وہ سب مذہب تشیع میں بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ امید، وہ آرزو جو اس دنیا کو عدل سے بھرنے کی جو امید ہے، جو آرزو ہے، اس کو تشیع میں انتظار ظہور کا نام دیا گیا ہے۔ انتظار ظہور امام مہدی علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں۔ تشیع کے مختصات میں سے ایک چیز ہے انتظار ظہور امام مہدی علیہ السلام نے تشیع کو دوسرے مذہب سے جدا کیا ہوا ہے، اور یہی انتظار روایات میں یہ ملتا ہے کہ سب سے بہترین اور افضل ترین عبادت انتظار کو افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل العبادت انتظار الفرج، سب سے بافضیلت ترین جو عبادت ہے وہ انتظار فرج ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہی پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوتا ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے بافضیلت ترین عمل جو ہے وہ امام مہدی کا انتظار ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ شخص بالکل ایسا ہے جیسے امام کی خدمت میں امام کے خیمے میں موجود ہو۔ تو یہ فضیلت ہے انتظار کی عزیزان محترم۔ اب جب فضیلت کی اتنی زیادہ، انتظار کی اتنی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے تو یقیناً یہ انسان کے سمجھ میں آتا ہے، انسان یہ جانتا ہے کہ انتظار کسی عمل کا نام ہے۔ انتظار سکون، صبر، خاموشی اور بے تحرکی کا نام نہیں ہے۔ یقیناً انتظار کوئی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ اس انتظار کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگر انتظار بالکل بے تحرکی کا نام ہوتا تو یقیناً ہر فرد اس فضیلت میں شامل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو
انتظار عزیزان محترم ایک عمل ہے، سکون نہیں ہے، تحرک ہے، حرکت ہے، تحرک ہے، حرکت ہے، عمل ہے کس چیز کی طرف؟ اس منجی کے ظہور کے آنے کے لیے مقدمات کی فراہمی کا نام انتظار فرج ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو افضل عبادت ہے، یہی وہ عمل ہے جو بافضیلت ترین عمل ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ انتظار فرج عمل کا نام ہے، انتظار فرج یعنی آمادگی کا نام ہے، تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ آمادگی کیسی آمادگی ہونی چاہیے، کس قسم کی آمادگی ہونی چاہیے؟ تو رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ وہ اسی آمادگی کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انتظار فرج یعنی امام کے ظہور کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ انسان آمادہ ہو تو اس طرح آمادہ ہو۔ وہ پھر مثال دیتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ ایک فوجی اپنے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ و تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس فوجی کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ اس فوجی کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس نے اپنی وردی پہنی ہوئی ہو، اس کے پاس اسلحہ موجود ہو، اس کے پاس اس اسلحے کے لیے جو گولیاں چاہیے وہ موجود ہو، اس نے جوتے پہنے ہوئے ہوں، وہ فقط اور فقط اس چیز کا منتظر ہو کہ جیسے ہی اسے حکم ملے وہ حملہ کرے۔ اسے کہتے ہیں آمادہ، اسے کہتے ہیں تیار ہونا۔ اگر فرض کریں کہ یہی فوجی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں حملے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہ اس کے پاس رائفل موجود ہو، نہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہو، نہ جوتے پہنے ہوئے ہوں، تو یہ شخص اگر اپنے آپ کو منتظر کہہ رہا ہے، اگر یہ شخص اپنے آپ کو آمادہ و تیار کہہ رہا ہے تو یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے جو مافوق ہیں، اپنے جو کمانڈر ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اب ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ہماری آمادگی بھی بالکل اسی شخص کی، اسی فوجی کی طرح ہونی چاہیے کہ جس نے تمام مقدمات فراہم کیے ہوئے ہیں، صرف اس چیز کا منتظر ہے کہ کب میرا رہبر، کب میرا رہنما آئے تو میں اس کے ساتھ حرکت کروں۔ اب عزیزان محترم یہاں پر اس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے میں ظہور کیا تو پیغمبر گرامی اسلام نے بالکل صفر سے، بالکل ابتدا سے اس حرکت کا آغاز کیا تھا، یعنی پہلے مقدمات فراہم کیے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے اور اس مکے میں، اس جزیرۃ العرب میں حکومت قائم کی۔ لیکن جب امام آئیں گے تو یہ صورتحال نہیں ہوگی عزیزان محترم، یعنی امام جب آئیں گے تو صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ تمام جو مقدمات ایک حکومت کے لیے موجود ہونے چاہیے وہ آمادہ و تیار ہوں، اور امام جب آئیں تو اس حرکت کو وہیں سے آگے بڑھائیں، نہ یہ کہ امام علیہ السلام بالکل صفر سے تمام اقدامات کو انجام دیں۔ اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ وہ امام کے ظہور کے لیے یہ مقدمات فراہم کرے؟ یہ تشیع کی، یہ شیعوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے عزیزان محترم، یہ ہماری، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اور آپ جو اپنے آپ کو منتظر امام زمان کہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مرحلے تک لے جائیں کہ جب امام آئیں تو امام اس حرکت کو اسی مرحلے سے آگے بڑھائیں، نہ یہ کہ گرچہ وہ لوگ، وہ افراد جو حقیقی طور پر امام کے منتظر ہیں، ان کی طرف آپ دیکھیں تو ان میں یہ خوبی نظر آتی ہے کہ وہ ہر حوالے سے آمادہ و تیار ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ کب امام آئیں تو وہ حکومت ان کے حوالے کی جائے اور امام اس حرکت کو آگے بڑھائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ظہور کا ہماری روایات میں ایک مخصوص علاقہ جو بیان ہوا ہے، جو اہم علاقہ ہے، وہ یہیں مکہ، مدینہ، شام، عراق اور ایران
یہ علاقہ ہے کہ جہاں سے امام کا ظہور ہونا ہے، اور ابتدائی طور پر جو حکومت برپا ہونی ہے وہ وہیں پر برپا ہونی ہے۔ اب ان علاقے کے لوگوں کی آپ آمادگی اور تیاری دیکھیں کہ آج آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے زیادہ آمادہ و تیار نظر آتے ہیں۔ وہ امام کے اس حرکت کے لیے آج وہ متحرک ہیں، امام کے قیام کے لیے آج وہ متحرک ہیں۔ آج وہ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں ان کے مد نظر وہی ظہور امام زمان ہے۔ وہ اسی جستجو اور اسی تلاش میں ہیں کہ اس حرکت کو اس مرحلے تک ہم لے جائیں کہ جب امام ظہور ہو تو ہم یہ پرچم امام کے حوالے کریں اور امام اسی مرحلے سے آگے اس حرکت کو بڑھا سکیں۔ اور پھر میں یہ عرض کروں عزیزان محترم، یہ جو قبل الظہور جو وقت ہے یہ بہت ہی اہم وقت ہے۔ یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس وقت کے لیے کہ جب ظہور ہونے والا ہو اس کے لیے آمادہ و تیار کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والی محمد۔ میں مختصراً کچھ گزارشات آپ کی عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا، گرچہ مطالب کافی زیادہ ہیں۔ تو یہ وقت جو قبل الظہور ہے یہ نہایت ہی حساس اور اہم مرحلہ ہے عزیزان محترم۔ جب ہم تاریخ انبیاء دیکھتے ہیں، تاریخ ائمہ میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو منجی کے منتظر کہتے تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کسی منجی کے منتظر ہیں، کسی نجات دہندے کے منتظر ہیں۔ لیکن جب وہ نجات دہندہ، جب وہ منجی نے ظہور کیا، جب اس منجی نے اپنی حرکت کا آغاز کیا تو یہی دعوے دار لوگ پیچھے رہ گئے۔ نہ صرف پیچھے رہ گئے کہ بعض دفعہ انہی منتظرین کے ہاتھوں منتظر کا قتل ہوا ہے۔ وہی لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کسی کے منتظر کے انتظار میں ہیں، انہی لوگوں نے اس شخص کا، اس منجی کا قتل کیا ہے، اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اس کو خون کے آنسو رلا دیا ہے۔ آپ قوم حضرت موسیٰ کی مثال لیں، وہ اس انتظار میں تھے کہ کب کوئی شخص آئے ان کو فرعون کے مظالم سے نجات دے، لیکن جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو اس قوم نے اتنا ان کو دکھ دیا، آخر میں حضرت موسیٰ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، خدایا مجھ میں اور اس قوم فاسق میں جدائی ڈال دے، انہوں نے بہت ہی زیادہ مجھے پریشان کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو انتظار میں تھے کہ کب منجی آئے اور ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دے، لیکن یہ لوگ آمادہ و تیار نہیں تھے۔ جب منجی نے ظہور کیا تو یہ منجی سے بیزار ہوئے اور منجی ان سے بیزار ہوا۔ یہ درس تاریخ کا ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت تک پہنچانے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں امیر المؤمنین کے خلاف جنگیں شروع کی۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ لوگ پہلے یہ دعویٰ تو کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر حکومت عدل الہی قائم ہو، لیکن جب وہ تلوار عدل الہی انہی لوگوں کے خلاف استعمال ہوئی، جب تلوار عدالت الہی انہی لوگوں کے خلاف استعمال ہوئی تو انہی لوگوں نے جو کل علی علیہ السلام کو مسند خلافت تک لے گئے تھے وہی لوگ وہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ تو یہ درس ہے عزیزان محترم تاریخ کا ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ ظہور سے پہلے آپ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں۔ اور پھر یہ بھی عرض کروں کہ امام نے ہمارے انتظار میں نہیں رکنا ہے کہ کب یہ لوگ، گرچہ امام کے لیے ایک خاص تعداد کی ضرورت ہے، اس تعداد کا ہونا امام کی اس دنیا میں حکومت کے لیے، امام کے ظہور کے لیے ضروری ہے، لیکن اس تعداد سے زیادہ ہوں تو ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اگر وہ لوگ
اپنے امام کا ساتھ نہیں دے پائیں تو ان لوگوں کا اس میں نقصان ہے، امام کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ، ان کی اپنی بدبختی ہوگی کہ وہ اپنے امام کا ساتھ نہیں دے پائیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے عزیزان محترم، یہ ہماری اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ مجالس میں ہم ماضی کے آئینے میں مستقبل کی طرف ایک نظر دوڑائیں، ہم دیکھیں کہ کون سی وہ وجوہات تھیں جو ماضی میں ان اقوام کے اندر موجود تھیں کہ جو دعوے دار انتظار منجی تو تھے، لیکن جب منجی نے ظہور کیا تو انہی افراد کے ہاتھوں منجی کا قتل ہوا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ گرچہ پورا عالم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں مغموم ہے، ہر حجر و شجر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں غمگین ہے، لیکن ایک ذات، ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جو تنہائی میں امام حسین کی یاد میں 1400 سال سے آنسو بہا رہی ہے۔ وہ ذات میرے آقا و مولا امام زمان کی ذات ہے کہ جو 1400 سال سے اپنے جد غریب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ زیارت ناہیہ جو منسوب ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے، اس میں امام زمان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جد بزرگوار، گرچہ زمانہ میری تاخیر کا باعث بنا اور یہ مقدر تھا کہ میں آپ کی مدد نہ کر پاتا، لیکن میں آپ کے مصائب میں ہر صبح و شام آپ کے مصائب کو یاد کرتا ہوں اور میں آنسوؤں کے بدلے آپ کے مصائب میں خون کا گریہ کرتا ہوں۔ امام زمان فرماتے ہیں جد بزرگوار، میں کیسے اس لمحے کو بھول سکتا ہوں جب عمر سعد ملعون نے یہ حکم دیا کہ خیموں تک پانی نہ پہنچ پائے، اور جب ظالموں نے آپ کا محاصرہ کیا۔ اے جد بزرگوار، میں کیسے اس لمحے کو بھول سکتا ہوں کہ جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ذوالجناح ہنہناتا ہوا روتا ہوا خیموں کی طرف آیا، اور جب مخدرات عصمت نے ذوالجناح کو بہراوار دیکھا تو اپنے چہرے پر تماچے مارتے ہوئے خیموں سے باہر نکل آئی۔ اے جد بزرگوار، میں کیسے اس لمحے کو بھول سکتا ہوں کہ جب ایک سرکش گروہ نے آپ کے بدن مطہر پر گھوڑے دوڑائے۔ امام زمان فرماتے ہیں اے جد بزرگوار، میں کیسے اس لمحے کو بھول سکتا ہوں کہ جب مخدرات عصمت کو اسیر بنا کر ان کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر بے محمل اونٹوں میں سوار کر کے غلاموں کی طرح شہر بشہر پھرایا گیا۔ آجرک اللہ یا صاحب الزمان، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون۔